اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو جیسا کہ آپ نے اس کے تھم نیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا، بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا پر ہے۔ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ اور امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بی بی کے حالات زندگی کیا ہیں۔ ناظرین، تاریخ اسلام کی ایک نامور خاتون حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شریکہ حیات اور فرزند رسول حضرت امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون ہیں۔ آپ کا اصلی نام ملیکہ ہے، جو مشرقی روم کے بادشاہ کے بیٹے یشوع کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جناب شمعون کی اولاد میں سے ہیں۔ جب جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا 13 برس کی ہوئیں تو قیصر روم نے ارادہ کیا کہ آپ کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دیں۔ پھر انہوں نے دینی رہنماؤں اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا، مگر جیسے ہی انجیل کو کھولا گیا تاکہ صیغہ نکاح جاری کیا جائے، عین اسی وقت تخت ٹوٹ کر بکھر گیا اور دلہا بے ہوش ہو گیا۔ قیصر روم نے حکم دیا کہ اس کے بھائی کو لایا جائے تاکہ ان کی پوتی کا نکاح اس دولہا کے بھائی کے ساتھ پڑھایا جائے، لیکن جیسے ہی عقد نکاح کرنا چاہا پھر وہی حادثہ پیش آیا اور دلہا پھر بے ہوش ہو گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر قیصر روم بہت ہی حیران و پریشان ہوا۔ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اس بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے اسی رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے فرزند سے میرا عقد پڑھ دیا ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، اس کے بعد میں بہت سخت بیمار پڑ گئی۔ میں نے اپنے خواب کی بنا پر اپنے دادا سے درخواست کی کہ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیں، اور انہوں نے میری بات مان لی۔ پھر جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اسی طرح میں نے ایک رات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، جو مجھ سے فرما رہی تھیں کہ تم پروردگار عالم کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو۔ تو میں نے گواہی دی۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ سے فرمایا، تم انتظار کرو، میرا بیٹا حسن تم سے بہت جلد ملاقات کے لیے آئے گا۔ دوسری رات حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور خوابوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ایک رات خواب میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت نرجس خاتون سے فرمایا کہ تمہارے دادا عنقریب ہی مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجنے والے ہیں، تم بغیر کسی کو بتائے ہوئے ایک خادمہ کی حیثیت سے اس لشکر کے ساتھ روانہ ہو جانا۔ جناب نرجس سلام اللہ علیہا بے صبری سے اس دن کا انتظار کرنے لگیں۔ جب لشکر چلنے کے لیے آمادہ ہونے لگا تو بی بی نرجس خاتون نے، کہ جن کے دل میں حق کی معرفت و شناخت اور اسلام اور امام علیہ السلام سے والہانہ عقیدت و محبت کا چراغ روشن ہو چکا تھا، فوراً ہی خادمہ کا لباس زیب تن کیا اور لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئیں اور بالآخر مسلمانوں کی قید میں آ گئیں۔ دوسری جانب حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی بشر بن سلیمان، جو سامرا میں امام علیہ السلام کے پڑوس میں رہتے تھے، اس واقعے کے بارے میں دلچسپ بات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک رات کی بات ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک آواز سنی۔ میں دوڑتا ہوا دروازے پر پہنچا، وہاں میں نے امام علی نقی علیہ السلام کے خادم کو دیکھا۔ اس نے کہا، امام علیہ السلام نے تمہیں فوراً بلایا ہے۔ میں نے لباس زیب تن کیا اور فوراً ہی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ امام علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام اور اپنی بہن حکیمہ خاتون سے محو گفتگو ہیں، جو پردے کے پیچھے تشریف فرما ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بشر، تم انصار کے بزرگوں میں سے ہو، اور تمہارے پورے خاندان کو اعتماد و اطمینان کی وجہ سے خاندان رسالت نے امامت و ولایت کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک اہم راز سے باخبر کروں۔
اس کے بعد امام علیہ السلام نے رومن زبان میں ایک خط لکھا، اس پر مہر ثبت کی اور بی بی نرجس سلام اللہ علیہا کے پتے کے ساتھ میرے حوالے کیا۔ میں بغداد کی جانب چل دیا۔ میں نے وہاں کچھ قیدیوں کو دیکھا جنہیں عمر ابن یزید بازار میں لایا تھا۔ انہی افراد میں سے ایک بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا تھیں، جنہوں نے خود کو نامحرموں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلامی حجاب کر رکھا تھا اور کسی کو بھی پاس آنے نہیں دے رہی تھیں۔ میں امام علی نقی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کے قریب گیا اور خط ان کے حوالے کیا۔ وہ خط پڑھ کر بہت زیادہ روئیں اور اپنے لانے والے سے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ روانہ کر دے۔ پھر میں نے سفر کا کرایہ اور حق زحمت کے عوض کچھ رقم اس کے حوالے کی اور بی بی کے ہمراہ واپس آ گیا۔ میں نے وہاں انہیں ایک مکان میں ٹھہرایا تاکہ بعد میں ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو سکیں۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ خط نکال کر اپنے چہرے اور سر سے مس کیا۔ میں نے کہا کہ جس شخص کو آپ نہیں پہچانتی ان کے خط کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اگر تم پیغمبر اور ان کے جانشینوں کی معرفت و شناخت رکھتے تو کبھی بھی ایسی بات نہ کہتے۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی کے گزشتہ حالات و واقعات کو مجھ سے بیان کیا۔ ناظرین، اسیری سے رہائی کے بعد حضرت ملیکہ خاتون سلام اللہ علیہا کو امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ امام علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے احترام میں 2 چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے یہ کہ تمہیں 10,000 دینار عطا کر دوں، یا یہ کہ تمہیں ابدی شرافت عطا کروں۔ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے مولا، میں ابدی شرافت چاہتی ہوں۔ اس پر امام علیہ السلام نے ان کو ایک ایسے فرزند کی بشارت دی جو پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پھر بی بی کا اسم گرامی نرجس سلام اللہ علیہا رکھا گیا۔ پھر امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت نرجس سلام اللہ علیہا کو اپنی بہن حکیمہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، اے حکیمہ، یہ وہی خاتون ہے جس کے بارے میں نے تمہیں خبر دی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا حضرت نرجس کے گلے ملی اور کافی دیر تک آپس میں گفتگو کرتی رہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے حضرت حکیمہ خاتون سے کہا کہ نرجس کو اپنے گھر لے جائیں اور انہیں احکام اسلامی کی تعلیم دیں، کیونکہ آنے والے زمانے میں وہ میرے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام کی شریک حیات اور امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ماں بننے والی ہیں۔ پھر فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی شادی کا وقت قریب آ گیا۔ جناب حکیمہ خاتون نے اس محفل کا تمام سامان فراہم کیا اور اس طرح جناب نرجس خاتون فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شریکہ حیات بن گئیں۔ کچھ عرصے بعد جناب نرجس امید سے ہوئیں مگر حمل کے آثار نمایاں نہ ہوئے، اور یہ بھی قدرت کا انتظام تھا تاکہ دشمن امام مہدی علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے باخبر نہ ہو سکیں۔ شعبان 255 ہجری قمری کی 15ویں تاریخ کی صبح نمودار ہونے والی تھی۔ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو طبیعت پر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوا، اور اچانک ایک نور نے حضرت نرجس سلام اللہ علیہا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ جیسے ہی نور کا حالہ ختم ہوا، ایک نورانی پیکر بچہ سامنے نظر آیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ 255 ہجری تھی۔ 15ویں شعبان کی سحر میں زمین پر حجت خدا کا نزول ہوا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دنیا میں تشریف لائے، اور جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے پیدائش کے بعد اپنے والد گرامی سے گفتگو کی اور پروردگار عالم، پیغمبر اسلام اور آپ کے اوصیاء کی گواہی دی۔ روایات میں ہے کہ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے خاص گفتگو کی اور آئندہ آنے والی تمام مشکلات و پریشانی، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت اور اہل بیت اور محبان اہل بیت پر ہونے والی مصیبت کو بیان کیا، اور پھر آخر میں اپنی شہادت کی خبر دی۔ جناب نرجس سلام اللہ علیہا یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غمگین ہوئیں اور امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کی شہادت سے پہلے انہیں موت دے دے، اور بالآخر امام علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی سن 261 ہجری قمری میں جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا معبود حقیقی سے جا ملی۔
آپ کے جسد اطہر کو سامرا میں فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حرم مطہر میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی وفات امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوئی، اور پھر اسی سرزمین مقدس یعنی سامرائے اعلیٰ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور جناب حکیمہ خاتون کو بھی سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت یہ مقدس روضہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور لوگ دور دراز کا سفر اور صعوبتیں برداشت کر کے اس سرزمین نور پر آتے ہیں اور ان انوار الہیہ کے آستانے پر ادب و احترام سے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔